بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسول محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، سنن ترمذی اور مسند احمد کی روایت ہے. ابو واقد لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حنین کی طرف جا رہے تھے. حنین یہ مکہ اور طائف کے درمیان ایک وادی کا نام ہے حنین. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم حنین کی طرف جا رہے تھے اور ہم سب نئے نئے مسلمان ہوئے تھے. فتح مکہ کے بعد کی بات ہے. کہتے ہیں کہ ہم سب نئے نئے مسلمان ہوئے تھے. کہتے ہیں ہم لوگ ایک درخت کے پاس سے گزرے جس درخت کو مشرکین ذات انوات کہتے تھے. ذات انوات اس درخت کا نام تھا، اور مسند احمد کی روایت میں کہ بہت بڑا بیری کا درخت تھا. اس درخت کے بارے میں کہتے ہیں کہ مشرکین اس درخت کے پاس اعتکاف کرتے تھے. اعتکاف کا مطلب کچھ دیر تک بیٹھتے تھے، ٹہرتے تھے، اور دوسرا کام یہ کرتے تھے کہ اس درخت سے اپنے ہتھیار کو لٹکاتے تھے تاکہ ہتھیار کے اندر برکت آئے، اور خود بیٹھتے تھے تاکہ ان کے اندر بھی برکت آئے. کہتے ہیں حضرت ابو واقد لیثی رضی اللہ عنہ جب ہم گزرے تو ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، جو لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی، جس طرح ان لوگوں کا درخت ہے ہمارے لیے بھی ایک درخت بنائیے. جس طرح ان لوگوں کے پاس درخت ہے ہمارے لیے بھی ایک درخت بنائیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ اکبر. ایک روایت میں آپ نے کہا سبحان اللہ. تعجب کے وقت سبحان اللہ، اللہ اکبر یہ دونوں کہہ سکتے ہیں. اللہ کے نبی نے تعجب سے کہا اللہ اکبر یا کہا سبحان اللہ. آپ نے کہا تم نے ایسے ہی مطالبہ مجھ سے کیا جیسے موسیٰ کے ساتھیوں نے موسیٰ سے کہا تھا اے موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ. اے موسیٰ جیسے ان کے پاس ایک بت ہے ہمیں بھی ایک بت بنا کے دو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کیا اور آپ نے کہا کہ تم پچھلی امتوں کے نقش قدم پر چلو گے. یہ سنن ترمذی کی روایت ہے. اس روایت سے متعلق علماء کہتے ہیں یہ روایت ہر مسلمان کے لیے جس کے پاس علم نہیں ہے بہت بڑی تنبیہ ہے. آپ جانتے ہیں جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے انہوں نے ایک درخت دیکھ کر نبی سے مطالبہ کیا کہ ہمارے لیے بھی ایک درخت بنایا جائے. نئے نئے مسلمان کا کیا مطلب ہے؟ نئے مسلمان کا مطلب ہے جن کے پاس علم نہیں ہے، جنہوں نے ابھی شریعت کو سیکھا نہیں ہے. انہوں نے اللہ کے نبی سے مطالبہ کیا کہ جیسے مشرکین کا درخت ہے ہمارے لیے بھی ایک درخت بنایا جائے. علماء کہتے ہیں وہ لوگ جن کے پاس شریعت کا علم نہیں ہے ان کے اوپر خوف ہے کہ وہ مشرکین کے راستے کو دیکھ کر، ان کے اعمال کو دیکھ کر، ان کے عقائد کو دیکھ کر ہو سکتا ہے کہ انہیں وہ عقائد، ان کے اعمال پسند آ جائیں، اور ہو سکتا ہے کہ وہ شرک میں بھی مبتلا ہو جائیں. امت کے لیے بہت بڑی تنبیہ ہے اس حدیث میں. وہ لوگ مسلمان نئے نئے مسلمان ہوئے تھے. بعض علماء کہتے ہیں رمضان میں یا رمضان کے بعد، اور شوال میں وہ لوگ حنین کے لیے جا رہے تھے، یعنی ایک مہینہ قریب ہوا تھا مسلمان ہوئے. انہوں نے اللہ کے نبی سے کہا بہت بڑا بیری کا درخت دیکھ کر کہ ہمارے مسلمانوں کے پاس بھی ایک درخت ہونا چاہیے. علماء کہتے ہیں جن کے پاس علم نہیں ہے ان کے لیے خطرہ ہے کہ مشرکین کے درمیان رہتے ہوئے مشرکین کے کاموں کو، ان کی خوشی، ان کی حضارت، ان کی تہذیب کو دیکھ کر وہ بھی خواہش کریں کہ مسلمانوں کے پاس بھی ایسا کچھ ہونا چاہیے، اور اس کے نتیجے میں وہ شرک میں بھی داخل ہو جائیں گے. اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ مسلمان جو مشرکین کے اعمال انجام دیتے ہیں ان کی مشابہت سے خوش ہوتے ہیں. کہیں نہ کہیں اس کے پیچھے یہ سبب اور وجہ ہے کہ ان کے پاس علم اور بصیرت نہیں ہے، اور وہ ان کے اعمال سے بہت خوش ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ایسا مسلمانوں کے پاس بھی ہونا چاہیے جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نئے نئے مسلمانوں نے مطالبہ کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ناراضگی کا اظہار کیا. لہٰذا مشرکین کے ساتھ رہتے ہوئے، مشرکین کے اعمال کو دیکھتے ہوئے، اور خاص طور پر سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہم میں سے ہر شخص ان کے اعمال کو دیکھتا ہے، عقیدے کو دیکھتا ہے، ان کی عیدوں کو دیکھتا ہے، اور جس طرح وہ خوشی مناتے ہیں، جس طرح وہ مستی کرتے ہیں، موج کرتے ہیں، ہم سب دیکھتے ہیں. اگر علم نہیں ہے تو خوف ہے کہ لوگ شرک کی طرف بھی چلے جائیں گے صرف اس وجہ سے کہ وہ چیزیں انہیں خوش کرنے والی ہیں، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا گیا. اور ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ وہ لوگ اگرچہ کہ نئے نئے مسلمان تھے، اگرچہ کہ انہوں نے اللہ کے نبی سے کہا کہ ہمارے لیے درخت بنائیے، لیکن علماء کہتے ہیں کم از کم انہیں اتنا معلوم تھا کہ عمل کرنے سے پہلے ایک مرتبہ رسول سے پوچھنا چاہیے. انہوں نے ایسا نہیں کیا کہ سیدھے گئے اور نیا درخت بنا کر اس کے اوپر ہتھیار لٹکانے شروع کی. انہوں نے رسول سے پوچھا
اے اللہ کے نبی آپ بنائیے ہمارے لیے. ان کے پاس کم از کم اتنا علم تھا. علماء کہتے ہیں جس کے پاس علم نہیں ہے کم از کم اتنا اسے معلوم ہونا چاہیے کہ کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے وہ حدیث رسول پر اپنے عمل کو پیش کرے اور دیکھے کیا یہ عمل حدیث سے ثابت ہے. اگر ثابت ہے تو کرے ورنہ اس سے دور رہے. وہ نئے نئے مسلمان ضرور تھے اگرچہ کہ انہوں نے مشرکین کیا اس درخت کی طرح مسلمانوں نے مطالبہ کیا کہ ہمارے لیے درخت بنایا جائے، لیکن انہیں معلوم تھا کہ عمل کرنے سے پہلے رسول سے پوچھا جانا چاہیے. اور ہم سب کے لیے نصیحت ہے کہ کوئی بھی کام مشرکین کے عیدوں کے حوالے سے، تہذیب اور حضارت کے حوالے سے کرنے سے پہلے ایک مرتبہ معلوم کر لینا چاہیے کیا یہ شریعت میں ثابت ہے. اگر ثابت نہیں ہے تو اس سے رک جانا چاہیے، جیسے وہ نئے نئے مسلمان ہونے والے لوگ رک گئے. اور علماء کہتے ہیں جس کے پاس علم نہیں ہے اس کا حل یہ ہے کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی شریعت کا علم حاصل کرے اور معلوم کرے مسئلے کو. اگر ایسا نہیں ہے تو خوف ہے کہ لوگ کفر میں بھی داخل ہوں گے. اور آپ سب نے بھی دیکھا ہوگا کتنے ایسے مسلمان ہیں جو غیر مسلمین کی عبادت گاہوں کے سامنے علاج کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. کتنے ایسے مسلمان ہیں ان کے تہواروں میں جا کر ناچتے ہیں، گاتے ہیں. آپ صرف زبان سے بھی کہہ دیں کہ مجھے وہ تہوار پسند ہے تو یہ اتنا خطرناک کلمہ اور جملہ ہے، آپ کفر سے راضی ہیں. تو وہاں جا کر گانا اور ناچنا تو یہ بہت بڑی چیز ہے. آپ مسلمانوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ یہ کر رہے ہیں. کیونکہ انہوں نے مشرکین کے ساتھ رہتے ہوئے اس مسئلے کو نہیں سمجھا کہ مشرکین کے درمیان رہتے ہوئے ہمارے پاس علم ہونا چاہیے، بصیرت ہونی چاہیے، ورنہ ہماری جہالت شرک اور کفر تک بھی ہمیں پہنچا سکتی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو شرک اور کفر اور ہر وہ راستہ جو اس تک لے جاتا ہے اس سے بچائے رکھے. آمین. ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.